ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے اور آپ اور ساری انسانیت کے لیے قدوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہر قسم کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے اور آئیڈیل اور نمونے کی زندگی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پرانی اور پچھلی امتوں کے بہت سارے جو انبیاء ان کی جانب بھیجے گئے ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا، اور ان کے جو رسول تھے، انبیاء تھے، ان کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ بہت سارے انبیاء، یہ تذکرہ اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں کرتا ہے اس کی حکمت ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں پرانی امتوں کے اور ان کے انبیاء کے ان قصوں میں جو اہل علم عقل مند ہیں، جن کے پاس عقل ہے، ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ جو قرآن میں قصے بیان کیے گئے یہ ایسے نہیں ہے کہ جو اللہ نے اسے گڑھ لیا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین تصدیق کے لیے قرآن کریم کی سچ ماننے کے لیے اللہ رب العالمین اس کو بیان کرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ یہ قومیں گزری، یہ صحیح قومیں تھیں، ان کے تذکرے یہ ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، ہدن اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انبیاء کا واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا
ان میں ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اور حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان کن ہو جایا کرتے تھے، کفار کا مشرکین کا ظلم بڑھ جایا کرتا، تو اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے انبیاء کا، نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اے حبیب ہم یہ قصے آپ کے لیے جو بیان کرتے ہیں، رسولوں کی جو خبریں ہیں، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دل قوی ہو جائے، آپ کے دل کو ڈھارس بندھے، آپ جو پریشان ہوتے ہیں ان کی تکلیفوں پر، ان کی ایذا پر، آپ کا دل کبیرہ خاطر نہ ہو بلکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انبیاء کے خبریں ہیں، ان کے واقعات میں ہیں، اس کے فوائد ہیں، اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ کے محبوب تھے۔ ان کا عمل، ان کا قرآن میں ذکر کیا جانا ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ معزز سامعین، انہی انبیاء میں ایک ایسے نبی کا تذکرہ جن کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ان کی زندگی اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ پورے قرآن میں 4 مرتبہ کیا۔ ایسے نبی جن کی صبر کے اندر مثال دی جاتی ہے، ایسے نبی کہ اللہ رب العالمین نے جن کی جانب وحی کی، ایسے نبی جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ۔ اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا انہی کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان اور یوسف، اور اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اور ان کی پوری زندگی آپ دیکھیں جو مشہور ہے لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کو معلوم ہے، اور ان کی زندگی کا جو تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، ان میں 3 چیزیں سب سے زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہیں، اور وہ سب چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی، ایوب علیہ السلام کے حالات قرآن نے بھی ذکر کیا، اور حدیثوں کے اندر بھی بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ایوب علیہ السلام کے تذکرے پر کیا یہ مبنی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان ایوب نبی اللہ کان فی بلائہ 18 سنہ۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے نبی تھے کہ وہ ان کی آزمائش 18 سال تک ہوئی۔ اللہ نے ان کو آزمایا 18 سال تک۔ مفسرین نے لکھا کہ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ غنی تھے، مالدار تھے، اہل و عیال والے تھے، اولاد والے تھے، صحت مند تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے کیا یہ نواز رکھا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا وقت ان کی زندگی میں آیا کہ اللہ کی آزمائش ان پر آنے لگی، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حالات کا بدل دینا، بلا کا اترنا، آزمائش کا آنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جیسا ہمارے لیے آتا ہے ویسا ان کے لیے بھی آیا۔ 18 سنہ، 18 سال تک اللہ کی آزمائش میں وہ رہے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آزمائش تھی فرفضہ القریب والبعید الا رجلان کان من اخوانہ، ان کے جتنے قریب کے تھے لوگ، جتنے دور کے لوگ تھے، سارے کے سارے ان کو چھوڑ دیے، ان سے دور ہوتے گئے، سوائے 2 لوگوں کے، کانا من اخص اخوانی،
جو انتہائی خاص ان کے دو لوگ تھے وہی ان کے ساتھ کیا یہ موجود تھے. کانا یغدوان و یروحان الیہ، ان کی آزمائش کے وقت وہ ان کے پاس آتے تھے اور جاتے تھے. آزمائش کیسی تھی ان کی؟ اللہ رب العالمین نے ان کے جو دنیاوی جو آزمائش ہو سکتی تھی ساری آزمائشیں اللہ نے ان کے لیے کی. ان کا جو مال تھا، غنی تھے بہت، اللہ نے ان کو نوازا تھا، ان کے پاس جانور، ان کے پاس مال، نقد، ساری چیزیں بہت وافر مقدار میں تھی. اللہ نے وہ مال چھین لیا ان سے. دوسری آزمائش جو ان کی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی صحت کو ان سے کیا یہ لے لیا. اور تیسری آزمائش جو ہوئی ان کی اولاد تھی. اولاد اللہ رب العالمین نے موت دے دیا ان کی ایک کے بعد ایک اولاد کو، ان کی اولاد کو بھی کیا یہ چھین لیا. بظاہر دنیاوی زندگی کے اندر یہ تینوں چیزیں اہم ہوتی ہیں انسان کے لیے. مال کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اسی طریقے سے اولاد کے لیے اس کے نزدیک بہت عزیز اور محبوب ہوتی ہے. صحت انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے جتن کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ایوب علیہ السلام کے یہاں موجود تھی، لیکن اللہ نے ان کو چھین لیا. یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ان سے چھین لیا. اور یہ آزمائش 18 سال پر منحصر تھی. ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا بھی وقت گزرتا ہے آزمائش کا اللہ رب العالمین کی، انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، جزا و فضا کرنے لگتا ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن نے جس انداز میں ان کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ نے ان کی زندگی کو کہا کہ یہ عبرت ہے مومنین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ان کی زندگی کے اندر عبرت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ان کی آزمائش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صحابی رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دو ساتھی ان کے پاس کیا یہ بچ گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی انتہائی صابرہ، شاکرہ، وفادار بیوی تھی. وہ ان کے بیماری کے ایام میں ان کی خدمت کرتی، ان کو لاتی لے جاتی، اور ان کو کھانا کھلانا اور ساری چیزیں ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ان کے ساتھ انتہائی وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ لگے رہتی. اس کے بعد یہ وقت گزرا اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس آزمائش کے وقت کو ختم کرنا چاہا. اور اللہ رب العالمین نے وہ وقت جب آیا تو اللہ رب العالمین نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ان کی بیوی ان کو قضاء حاجت کے لیے کسی ضرورت کے لیے جب باہر لے کر گئیں تو جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی ان کو پہچان نہیں سکی کہ یہ وہی شخص ہیں کہ اللہ کتنے بیمار تھے، ان کی صحت نہیں تھی اور ان کو بیماری لاحق ہو گئی تھی. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ وہی ہیں. اللہ نے انتہائی خوبصورت اور انتہائی ساری بیماریوں سے پاک ان کو قرار دیا تھا. وہ پہچان نہیں سکی، وہ کہیں کہ آپ وہی ہیں، بولے ہاں بھائی وہی ہوں. اللہ رب العالمین نے مجھ پر رحم کیا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو مال سے بھی نوازا اور اولاد سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا. پورے جو قصہ ہے ایوب علیہ السلام کا، اس کے اندر 3 عبرتیں، 3 نصیحتیں نکل کر سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی چیز ان کے قصے کے اندر یہ آتی ہے کہ آزمائش، اللہ رب العالمین کی آزمائش یہ انسان کے ساتھ ہے، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، تو یہ تو آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزمائیں گے تمہیں، ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، مال میں کمی کے ذریعے سے، تمہاری جانوں میں کمی کے ذریعے سے، اور تمہارے پھلوں میں، کھیتیوں میں کمی ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے ہم کیا یہ آزمائیں گے. آج کسی کا کاروبار نہیں چلتا یا اس کے معاملات اتنے اچھے نہیں رہتے، وہ انسان گھبرا جاتا ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنے ہر بندے کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. کسی کا کوئی عزیز، کسی کا کوئی قریبی، اللہ رب العالمین نے اس کی موت لکھ دی، اس سے چھین لیا. اس پر جزا کرنے کی ضرورت نہیں، فضا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آزمائش کا حصہ ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی کا پہلا درس یہ ہے
یہ آزمائش انسان کی زندگی کے اندر کیا ہی آتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اسی کے راستے سے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو، ایسا سوچتے ہو کہ اللہ کے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین نے تم کو آزمائے گا نہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر مصیبتیں آئیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں داخلے کا سبب یہ کہ انسان کیا یہ آزمائے جائے، آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کیا یہ داخل کرے گا اس آزمائش کے بدلے میں۔ اور بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آزمایا، ہو سکتا ہے یہ میری بے عزتی ہو، بے عزتی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے تو یہ بے عزتی نہیں ہے بلکہ یہ عزت ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو سب سے محبوب ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ عن مصعب بن سعد عن ابیہ قال، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس اشد بلا، کہ آزمائش سب سے زیادہ کن کی ہوتی ہے سخت آزمائش؟ اللہ کے نبی فرماتے الانبیاء، جو انبیاء ہیں ان کی سب سے سخت آزمائش ہوتی، ثم الامثل فالامثل، پھر ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں دین کے اندر اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اگر انسان پر آئے کسی بھی ذریعے سے آئے تو انسان کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ چیزیں انبیاء کے ساتھ بھی آئی ہیں، زندگی کا لازمہ ہے یہ، اور اسی آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے انعام دے گا، اور ایسے انعام دے گا کہ اس کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم بہت آرام میں ہیں، بہت سکون میں ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں ہیں، کوئی چیز ہم پر آ نہیں رہی ہے، تو عافیت اور بلا سے محفوظ رہنا یہ اچھی چیز ہے؟ نہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہ ہو۔ ایک اعرابی صحابی رسول ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دخل اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کبھی کوئی بخار وغیرہ چڑھا، کوئی ایسی شکایت تمہیں ایسی ہوئی کہ تمہیں بخار چڑھا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بخار بھی نہیں چڑھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سر کبھی درد ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں جانتا ہی نہیں کہ کبھی میرا سر بھی کیا یہ دکھا۔ یہ گفتگو ختم ہونے کے بعد جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى اهل النار فلينظر الى هذا، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو جہنم میں داخل ہونے والا یا جہنمی شخص تمہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی، وہ شخص جو تھے اللہ کی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں تھے، ان کے اوپر جسمانی ذرہ برابر بھی تکلیف کیا ہے یہ نہیں تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تکلیف نہ ہو تو انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اللہ کی طرف لوٹے گا نہیں، اللہ کی طرف پلٹے گا نہیں، اور اس کے درجات بلند نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہ چیز اس کے جہنم میں جانے کا کیا ہو جائے، یہ سبب ہو جائے۔ اللہ سے آزمائش نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں مبتلا کر دے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور جزا و فضا نہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ آپ جتنے مضبوط ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے دین کے اندر، جتنے مضبوط ہوں گے، اسی حساب سے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ یبتلا بحسب دینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے کیا یہ آزمایا جاتا ہے۔ جتنا انسان ایمان کے اندر قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے والا ہوگا، جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی آزمائش اس کے اوپر اتنی کیا ہے یہ آئے گی۔ اسی طریقے سے یہ آزمائش جو آتی ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اوپر مصیبت ڈال دیتا ہے۔
اس کو آزما لیتا ہے اللہ رب العالمین. تو یہ آزمائش ایوب علیہ السلام کی جو ہوئی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کو, ہمیں اور آپ کو کیا یہ آزمانا جائے گا, اور یہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. پہلا درس جو ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ آزمائش کا ملتا ہے. دوسرا درس ایوب علیہ السلام کی زندگی, ان کے حالات اور قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک اہم درس جو ملتا ہے وہ ہے صبر کا درس, اور اللہ کی قدر پر, اللہ کی تقدیر پر انسان کیا یہ راضی رہے, یہ درس ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام پر جب تذکرہ کیا تو کہا انا وجدناہ صابرا, کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا بنایا, صبر کرنے والا ان کو پایا. نعم العبد, کتنے ہی بہترین اور اچھے بندے تھے. انہ اواب, اللہ کی جانب رجوع کرنے والے تھے. یعنی ایوب علیہ السلام کی جو زندگی تھی, 18 سال کی جو آزمائش تھی, ان میں اللہ نے ان کی جو اہم وصف کا تذکرہ کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو صبر دیا. صبر, یہ صبر انتہائی اہم چیز ہے زندگی کے اندر. یہ صبر جس کے پاس نہ ہو, سمجھ لیجیے کہ بہت سارے خیر سے وہ محروم رہ گیا. سلف صالح رضوان اللہ علیہم اس صبر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ایمان کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پورا ایمان آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے. پورا ایمان آدھا صبر اور آدھا شکر, یہی ایمان کا کیا ہے, یہ خلاصہ ہے. صبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صبر کرنے والوں کو یہ بشارت دی کہ اللہ ان کی تعریف ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت انسان کو پہنچ گئی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ایسا ہم اور آپ کریں گے. کوئی مصیبت میں مبتلا شخص اگر صبر کرے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے اللہ کی جانب سے تعریف ہے, رحمت ہے, اور یہی لوگ کیا یہ ہدایت یافتہ ہیں. آپ کا تذکرہ کسی مصیبت میں مبتلا صبر کرنے والے کا تذکرہ اللہ فرشتوں کے درمیان کر دے, اس سے بڑی بشارت انسان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی. صبر ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہمیں ایسا اجر چاہیے جس کا ختم ہونے والا نہیں ہے تو اسی کے لیے آئے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ ایسا اجر دے گا جس کا کوئی نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. انسان بس اوقات پریشان ہو جاتا ہے, مصیبت آتی ہے تو جزا و فضا کرنے لگتا ہے, مخلوق کے سامنے شکایتیں کرنے لگتا ہے. یہ اس مبتلا ہو گیا. سلف صالح کا یہ آتا تھا کہ مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے, اپنے مصائب کو صبر کر کے اللہ کے سامنے ہی کیا یہ رکھا کرتے تھے. یہ محبوبیت اگر چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی, اللہ کے یہاں مقام چاہتے ہیں تو بھی اسی صبر کے ذریعے سے آئے گا. واللہ یحب الصابرین, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ کی محبت آسان نہیں ہے. بڑے انسان جب انتہائی طور پر صبر کرنے والا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچا لینے والا ہوتا ہے جزا سے, فضا سے, شکایتوں سے, تو اللہ رب العالمین کی محبوبیت کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے. واللہ یحب الصابرین. ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں, اتنے بڑے دورانیے کے اندر صبر کے پہاڑ بنے رہے. انا وجدناہ صابرا. ہم انبیاء کی زندگی دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, دیکھیں ان کے اندر صبر کا کیسا اعلیٰ نمونہ اور کیسے ان کے صبر کا جو ان کا لیول تھا اسے قرآن نے, حدیثوں نے, سیرتوں نے اسے کیا یہ بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ صبر کیا کرتے تھے. یہ صبر انسان کو اللہ کے یہاں محبوب قرار دیتا ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے اقدار پر, اللہ رب العالمین کی تقدیر پر, اور یہ تقدیر پر صبر کرنا, یہ سوچ کر کہ جو اللہ رب العالمین نے لکھا تھا وہ ہوا,
یہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے. صبر، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنا، یہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو نکھر کر کے ہی سامنے آتا ہے. اور صبر، اس کے فضائل بے شمار ہے. حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو کئی طریقے سے اس کو یہ بیان کیا. ایوب علیہ السلام کی زندگی کے 2 درس کے بعد جو تیسرا درس ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، جس کی ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دعا کرنا نہ چھوڑے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے، ہمیشہ دعا کرتا رہے. مصیبت ہو تو دعا، مصیبت نہ ہو تو بھی دعا اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کچھ نہیں، اللہ رب العالمین سے صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. جب لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ کسی گناہ کی پاداش میں اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا، اے اللہ لوگ میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے بات بنانا شروع کر دیے، اے اللہ تو مجھے اس بیماری سے، میری جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ تو سے وہ میری مصیبت کو اللہ دور کر دے. فاستجبنا له، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا ہے. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ نے سنا اور ان کی جو مصیبت تھی اللہ تعالیٰ اسے یہ دور کر دیا. یہ دعا انسان کو ہمیشہ یہ مانگتے رہنا چاہیے. مصیبت میں جو چیز انسان کی جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، انسان صبر کرنے کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کیا کرتے تھے بدن کی عافیت کے لیے، سمع کے سننے کی عافیت، آنکھ کی عافیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے. دعا انسان کو ہی کرتے رہنا چاہیے. ایوب علیہ السلام نے دعا کیا، اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معکم رحمہ. انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا وہ صبر کرے گا اسی کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. ایوب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انہوں نے صبر کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بدلہ دیا. شروع میں کہا گیا تھا کہ اللہ نے ان سے مال چھین لیا، لیکن جب اللہ نے نوازا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ بادل آیا، سحاب، اور ان کے یہاں جس جگہ وہ اپنے گیہوں اور جو جمع کرتے تھے، آسمان نے ان کے اوپر ذہب، سونے کی بارش برسائی، اور ایک جگہ سونا بہنے لگا اور دوسری جگہ جو بارش برسائی وہ چاندی کی بارش برسائی، اور اس جگہ وہ سارا کا ساری چیز وہ چاندی سے یہ بھر گئی. صحیح روایت کے اندر یہ ساری چیزیں یہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ مال چھینتا ہے، اللہ تعالیٰ مال کو یہ نواز دیتا ہے. اللہ نے ان سے اولاد چھین لیا تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس جیسا ہم نے اور ان کو یہ نواز دیا. انسان صبر کرے، دعا کرے، آزمائش میں اللہ رب العالمین کے مطابق زندگی گزارے. یقیناً الجزاء من جنس العمل، جیسا اللہ رب العالمین کے لیے کرو گے ویسا اللہ رب العالمین تمہیں یہ بدلہ دے گا. ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی، ان کے خیال کرتی رہی، ان کی خدمت گزار رہی، مصیبت میں کام آتی رہی. اللہ نے ان کو بھی الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا ان کو بدلہ دیا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کسی بات پر وہ غصہ ہو گئے ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے اور کہا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اللہ رب العالمین نے اس 100 کوڑے کی سزا کو اس طریقے سے معاف کیا کہ اللہ نے کہا ولا تحنث، کہ تم اس قسم کو پورا مت کرو جو تم اپنی بیوی کو تکلیف دینا چاہتے ہو، ایسا مت دو. اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ نکالا. یہ بیوی جو اللہ کے نبی ایوب کے لیے انتہائی خدمت گزار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اس کا سامان پیدا کیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے پوری زندگی کے اندر جس طریقے سے بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے یہ بدلہ دیتا ہے. صبر انسان کو ہمیشہ کرتا رہنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو صبر کے اوپر مددگار ہوتی ہیں.
انسان کے اوپر جب کبھی مصیبت آئے تو یہ سوچے کہ ہم سے زیادہ مصیبت میں بھی لوگ کیا ہے یہ پڑے ہوئے ہیں. انسان کی مصیبت کیا ہو جائے گی؟ یہ کم ہو جائے گی. انسان کے اوپر مصیبت آئے صبر کرے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے کیا ہوگی؟ یہ بہتر ہوگی. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو صبر کرنے پر کیا یہ مدد دیتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کے جو قصے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی سے جو عبرتیں نصیحتیں وہ لینا چاہیے، خصوصاً آزمائش کے سلسلے میں، خصوصاً صبر کے سلسلے میں، خصوصاً دعا کے سلسلے میں. یہ ساری کے ساری جو دروس ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان دروس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله